السلام علیکم سٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سٹوڈنٹس لاسٹ لیکچر میں ہم لوگوں نے رکوع نمبر 8 پڑھا تھا، ٹھیک ہے، اور انگلش میں رکوع نمبر 9 ہے. اس کی آج ہم لوگ ایکسرسائز کریں گے. سٹارٹ کرتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے کلمات الترکیب یعنی کہ الفاظ اور ان کے میننگس ہے. سب سے پہلا میننگ ہے وَإِدُّ. یہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں جو ہم نے پڑھا تھا بالکل سیکنڈ آیت کے بالکل سٹارٹ میں وَإِدُّ لَهُمْ. وَإِدُّ لَهُمْ یعنی کہ تیار کرو. وَإِدُّ تم تیار رہو، تیار کرو، مہیا کرو، فراہم کرو. ٹھیک ہے، یہاں پر ایک دفعہ لکھ کر دکھا دیتی ہوں. ٹھیک ہے جی، وَإِدُّ تیار رکھو یا مہیا کرو. اوکے جی. سیکنڈ ہے جی لَيُعْجِزُونَ، وہ عاجز نہیں کر سکتے، وہ نیچا نہیں دکھا سکتے، وہ تھکا نہیں سکتے، وہ تم لوگ کو ہرا نہیں سکتے، وہ تم لوگ پہ غالب نہیں آ سکتے. لا نہیں، عاجزون یعاجزون. ٹھیک ہے جی، وہ نہیں تم لوگ کو جو ہے وہ نیچا دکھا سکتے یا ہرا سکتے. ہرا سکتے. یہ 3 سے 4 میننگز جو وہ اس لیے میں بتا بھی رہی ہوں اور بکس میں بھی جو مینشن ہوتے ہیں کیونکہ جب آپ کو آپشنز میں اگر یہ کوئی میننگز دے دیا جاتا ہے کہ اس کا میننگ بتائیں تو وہاں پر 3-4 آپشنز دی ہوں گی. تو اگر وہ اس طرح کا کوئی بھی ورڈ آ جاتا ہے کہ وہ عاجز نہیں کر سکتے، وہ ہرا نہیں سکتے، وہ تم لوگ کو نیچا نہیں دکھا سکتے، وہ تم لوگ کو تھکا نہیں سکتے، تو وہ اس کا رائٹ میننگ ہوگا. ٹھیک ہے جی، اور اس کے اپوزٹ جو بھی ہوگا وہ اس کا رانگ میننگ ہوگا. نیکسٹ ہے جی یوفا، وہ پورا کیا جائے گا، وفا کیا جائے گا. یوفا وفا. نیکسٹ ہے جی یوفا، وہ وفا کیا جائے گا، پورا کیا جائے گا. نیکسٹ فورتھ میننگ ہے جناحو. جناحو، وہ مائل ہو گئے، وہ جھک گئے، وہ آمادہ ہو گئے، وہ تیار ہو گئے. یہ اب چاروں طرح کی جو میننگز جو ہے وہ اس کے آ سکتے ہیں کہ وہ مائل ہو گئے، وہ جھک گئے، وہ آمادہ ہو گئے، وہ تیار ہو گئے. ٹھیک ہے جی. جناحو وہ مائل ہو گئے، لکھ دیتی فی الحال. لی سلمی، لی سلمی صلح کے لیے. ٹھیک ہے جی. لاسٹ نہیں سیکنڈ لاسٹ 6 والا ایدہ کا. ایدہ اس نے تائید کی. یہ ورڈ تھا نا ایدہ کا، تو اس کو جو ہے یہاں پر ہے کہ ایدہ، ایدہ اس نے تائید کی. لاسٹ میننگ، لاسٹ والا جو ورڈ ہے جی حسبک اللہ، تمہیں جو ہے وہ اللہ ہی کافی ہے، اللہ تجھے کافی ہے. اللہ ٹھیک ہے جی. نیکسٹ اس کے سوال جواب دیکھتے ہیں جی. پہلا سوال ہے کہ جی ان آیات میں جہاد کی تیاری کے بارے میں اللہ نے کیا حکم دیا ہے. سیکنڈ آیت میں جو ہے وہ ہم نے پڑھا تھا. میں سیکنڈ آیت کا ترجمہ پڑھتی تو آپ کو اس سے اندازہ ہوگی. اور جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت کے ساتھ کے زور سے اور گھوڑوں کے تیار کرنے سے ان کے مقابلے کے لیے مستعد رہو.
مستعد رہو اور اس سے خدا کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا اور لوگ جن کو تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے ان پر تمہاری ہیبت بیٹھی رہے گی، اور جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اس کا پورا پورا ثواب تمہیں دیا جائے گا اور تمہیں ذرا نقصان نہیں کیا جائے گا۔ کیا بات ہو رہی ہے کہ دشمنوں کے شر اور فساد سے بچنے کے لیے جو ہے وہ اس بات میں اس میں جو ہے وہ اور جنگوں سے محفوظ رہنے کا طریقہ جو ہے وہ بتایا گیا کہ جتنا تم سے ہو سکے، جتنا تمہارے پاس مال و زر ہے، جتنی تمہارے پاس افرادی قوت ہے، افرادی قوت یعنی کہ جتنے بھی تمہارے لوگ اکٹھے کر سکتے ہو، جتنے بھی تم مجاہدین کو، مسلمانوں کو، مومنوں کو اپنے ساتھ ملا سکتے ہو، وہ سب مل، کیونکہ ایک اکیلا اور دو گیارہ ہو جاتے ہیں، تو ایک جماعت ہے کہ تمہارے پاس ہے افرادی قوت، جتنی زیادہ تمہارے ساتھ جمع ہو سکتی ہے تم ان کو جو ہے وہ اکٹھا کر کے رکھو، اور تاکہ وہ تمہارے ایک اشارے پہ جو ہے وہ تمہارے دشمنوں کے خلاف مقابلے سے جو ہے وہ مقابلے کے لیے تمہارے سے تیار ہے۔ اور جتنے مادی وسائل یعنی کہ مال و زر سے ریلیٹڈ ایسی چیزیں کہ تمہیں جو ہے وہ ہتھیار وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے، جنگ ایک دن سے کئی دنوں تک زیادہ ہو سکتی ہے، تو وہ اس کے لیے تمہارے پاس جتنے بھی مادی وسائل ہوں وہ دشمنوں کے خلاف جو ہے وہ ان کے مقابلے کے لیے جو ہے وہ تیار رکھو۔ اور ہر دور میں جتنے بھی جو ہے وہ جنگی وسائل اور اسباب ہوتے تھے وہ سب جمع کر کے تو ان کی خوب تشہیر کی جاتی تھی کہ بھی کرو، تاکہ جو ہے اس سے یہ ہوتا تھا کہ جیسے اب میں ابو جہل کے لشکر کی اگزامپل دیتی، تو پہلے اس نے ایک قافلہ بھیجا تھا جو کہ مکہ سے مدینہ گیا تھا، ہجرت کر کے وہاں سے واپس لوٹ رہا تھا مکہ کی طرف، تو شام سے جو شام کے رستے تھے، تو ان کے پاس 60 سے زیادہ جو ہے وہ دینار تھے، 60,000 سے زیادہ شاید دینار تھے، اور 60 سے زیادہ اونٹ تھے، اتنی ان لوگوں کی تعداد تھی اس وقت۔ تو وہ ایک اپنا بڑھاوا ہی کر رہے تھے نا، تو مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے مال و زر، مادی وسائل کے ساتھ ساتھ افرادی قوت، اپنی طاقت، اور چونکہ ایمان کی طاقت ویسے ہی بڑھ جاتی ہے تو تم ان چیزوں کو جو ہے وہ شو آف کرو ان لوگوں کو جو تمہارے دشمن ہیں، اس لیے نہیں کہ تم لوگ دنیاوی معاملات کے لیے جو شو آف کرو، نہیں، بلکہ اللہ کے لیے جو تم نے جو مشرکین اللہ کے لیے جو مشرکین کے خلاف جو تم نے جنگ کرنی ہے ان کے لیے جو تم یہ کام کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ کے اور تمہارے جو معلوم و نامعلوم جو دشمن ہیں وہ معروف ہوتے رہے اور تم سے جو خوف کھاتے رہے اور جنگ کا سوچے بھی نہ۔ اس کی تیاری میں جو اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم لوگ خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں، اس کا اللہ تعالیٰ پورا پورا بدلہ لے گا۔ نیکسٹ عبارات کے مفہوم ہے۔ پہلی آیت دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَعِدُوا اللَّهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُهُمْ۔ ترجمہ، اور تیار رکھو، جو میں اس کی جو آیت میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سیکنڈ آیت ہے، ٹھیک ہے، اس کو انہوں نے کمپلیٹلی ہاف لکھا ہے، تو اس کا ترجمہ دیکھیں، اور تیار رکھو تم ان سے لڑائی کی۔ یہ ویسے ابھی جو ہم نے سوال جو پڑھا ہے اس سے ہی ریلیٹ ہے پورا۔ میں اس کو اگر جو بھی میں نے ڈیفائن کیا وہ نہ بھی ڈیفائن کروں تو آپ لوگ اس آیت کو اگر میں نہ بھی ڈیفائن کروں تو آپ لوگوں کو جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا۔ اس کا آپ نے مفہوم بیان کرنا ہے آسان ورڈز میں، پہلے ترجمہ لکھیں گے پھر آپ نے اس کا آسان ورڈز میں مفہوم بیان کرنا ہے، اور مفہوم وہی ہوگا جو پہلے سوال کو میں نے ڈیفائن کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیار رکھو ان کفار سے لڑائی کے لیے جو کچھ تم سے ہو سکے، طاقت اور پلے ہوئے یعنی کہ جو ہے طاقتور جو ہے وہ گھوڑے، اور طاقت اس سے تاکہ اس سے تم دشمنوں اور اللہ اور اپنے دشمنوں کو جو ہے معروف کر سکو، اور اس کے علاوہ بھی جنہیں تم نہیں جانتے ہو مگر اللہ جانتا ہے، کہ چھپے ہوئے کو بھی اور ظاہر دشمنوں کو بھی جو ہے وہ معروف کرنے کے لیے ان کو بتا دو کہ تم لوگ جو ہے کمزور نہیں ہو، نہ ایمان کی قوت میں، نہ جسمانی طور پہ، اور نہ ہی تمہارے پاس مال و زر کی جو ہے وہ کمی ہے، اور اگر ان کیس تمہارے پاس کمی ہے بھی تو تمہارے پاس جو ایمان کی طاقت ہوگی اللہ تعالیٰ اسی کو دیکھتے ہوئے تمہیں جو ہے وہ مدد اور جو ہے وہ فتح جو ہے وہ نصیب کرے گا۔ دوسری آیت کو دیکھتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم۔ یہ جو آیت ہے انہوں نے جو آیت نمبر 62 ہے اس کے لاسٹ ہے، اور اس کے لاسٹ سے اور جو آیت نمبر 63 ہے اس کو ملا کر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ 63 کے جو لاسٹ ہے انہ عزیز حکیم، اس کو جو ہے وہ کٹنگ کر دیا ہے، وہ اوپر سے جو ہے
یریدوا ان یہدوک فإن حسبک اللہ، اس کو کٹنگ کر کے جو باقی کا لکھا ہوا ہے تو اس کی ترجمہ ہے کہ جی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اپنی مدد بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی تائید کی، اور اسی نے ان مومنوں کے دلوں میں آپ کی محبت اور عقیدت ڈال دی۔ اگر آپ زمین بھر کے خزانہ بھی خرچ کر دیتے تو ان کے دلوں میں الفت نہ ڈال سکتے لیکن اللہ نے جو یہ الفت ان میں ڈال دی۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے اس بارے میں ڈسکس کیا تھا کہ جب تک اللہ نہ چاہے تو کسی کے دل میں بھی جو ہوا محبت اور کسی کے دل میں بھی جو خوف نہیں ڈال سکتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مومن تمہارے ساتھ اتنی جماعت میں جمع ہے نا، یہ اگر اللہ نہ چاہتا تو یہ بھی نہ ہوتا، لیکن وہ اللہ کے نبی سب سے محبوب ترین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے ان کے دلوں میں ایسا احساس پیدا کر دیا ہوا ہے کہ یہ آپ کو دیکھ کر ہی آپ سے محبت کرنے لگیں گے۔ میں نے جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ انسان کے جو اعمال ہیں اگر وہی اچھے ہیں، آپ کا خوش اخلاق ہونا، آپ کا جو ہے خوش زباں ہونا، وہ دوسرے کو جو آپ کی طرف مائل کرتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپا محبت، سراپا عقیدت ہے، تو ان سے محبت کوئی کیوں نہ کرے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر عمل سے مومنوں کو جو ہے وہ محبت کرنا سکھائی۔ انہوں نے کہیں پر بھی جو ہے یہ نہیں کہا کہ تم یہ کام کرو گے، تم جنگ کرو گے، میں شامل نہیں ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اس بات پر جو ہے وہ اتنی جو عبور دیا ہوا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا بھی نہیں پڑتا تھا، بس وہ نگاہ اٹھاتے تھے اور کام جو ہے وہ ہو جاتا تھا کہ مومن جو ان کے ہر حکم پر جو ہے ان کو دیکھ کر ہی جو ہے وہ ان کے ہر حکم پر جو ہے وہ ایمان لے آتے تھے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تک مسلمانوں کے باوجود جو ہے وہ قلت اسباب کے، جو ان کے پاس جو کامیابی اور فراوانی جو ان کو نصیب ہوئی، کامیابی اور کامرانی جو ان کی نصیب ہوئی تھی جنگ کے دوران، وہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان مسلمانوں کے دلوں میں جو خوف و خدشات ہے وہ پیدا ہی رہنے دیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا، سن لیا، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان مسلمانوں کو وہ جو بھٹک رہے تھے، جو شیطان جو ابہام اور خیالات ان میں پیدا کر رہا تھا ان کے دلوں میں، اس کو جو ہے وہ جو بالکل ہی ختم کر دیا، اور ان کو جو ایمان کی قوت اور طاقت دی، اور ان کے دلوں میں یہ بات پیدا کر دی کہ انہوں نے ثابت قدم رہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب تک نہ چاہے کوئی بھی جو ہے وہ ثابت قدم نہیں ہو سکتا، اور بلکہ آپ پر جانسار ہوتے ہوئے جو ہے دشمنوں کے لیے موت کا پیغام ہے یہ، جو جتنے بھی جو دشمن تھے وہ آپ کے لیے خون کے پیاسے ہوئے تھے، کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک پیغام دے دیا کہ اگر اللہ نہ چاہے تو اتنی تھوڑی تعداد میں کبھی بھی تم لوگوں پر جو ہے وہ ان کو فتح نہ دیتا۔ لاسٹ دیکھتے ہیں جی، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے والے مومنوں کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ کہ یہ آیت بھی جو ہے غزوہ بدر میں جب نازل ہوئی تھی تو تاکہ مسلمانوں کے دل میں جو ہے وہ مضبوط ہو جائے، اور ان میں ایمان اور جو ایک روشنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو صحابہ کے دلوں میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ان کے صحابہ کے دلوں میں جو ہے وہ پیدا ہوگی، اور ان کو جو ہے اتنی قلیل تعداد میں بھی جو ہے بے سر عثمانی کی حالت میں بھی جو ہے دشمنوں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فتح اور نصیب فرمائی۔ تو ان کے جو دشمنوں کی بھاری تعداد تھی اور ان کی جو وافر مقدار تھی وہ اس سے مروب نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایسا رعب جما دیا کہ وہ اپنا رعب جو ہے مسلمانوں نے اپنا رعب جو ہے ان دشمنوں پر جما دیا، تاکہ جو ہے کوئی بھی ان پر جو ہے وہ غالب نہیں آ سکا۔ یہاں تک یہ ہماری ایکسرسائز کمپلیٹ ہو گئی۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ رکوع جو ہے وہ پڑھیں گے۔ یہاں تک اگر کوئی بھی سوال، کوئی بھی جو بات آپ کے ذہن میں آتی ہو لیکچر سے ریلیٹڈ، تو وہ آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں کمنٹس میں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔